اچھا جنید بھائی، آپ نے جو ابھی ایکسپلینیشن دی اپنے سیگمنٹس کی، وہ تو میرے خیال سے بہت ہی کوئی نیرو مائنڈیڈ یا کوئی واقعی جو نہیں چاہتا ہوگا کوئی ایسا اللہ رسول کی بات ہو ٹی وی کے اوپر تو وہ اس کی مخالفت کرے گا. آپ نے اچھا جسٹیفائی کیا سیگمنٹس کا. تو لیکن اب دوسری ایک جو اعتراضات جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ماحول وہاں تھا کہ انٹر منگلنگ آف سیکس تھا، مطلب لوگ مختلف فیمیل تھے میل تھے، اور پھر ہوتا بھی یہ کہ آپ چلیں خود تو بد نظری سے اگر بچ رہے ہیں یا کوئی اس میں نہیں ہو رہے، لیکن کیونکہ جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ کیمرہ مین تو آپ اللہ کی بات کریں وہ کسی خاتون کے چہرے کو جو فل میک اپ زدہ ہیں ان کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کے وہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں تو اللہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ادھر ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے، ادھر جنید جمشید بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس سے جو ہے ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو کھلا اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو آپ اس کو کس طرح، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اگر خواتین کو رکھتے ہی نہیں اور اگر رکھنا تھا تو کوئی اس کے پیرامیٹرز رکھ دیتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے معاشرے کے لیے وقت، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں؟ نہیں، پابندیاں تو تھیں ان کے اوپر. لیڈیز الگ بیٹھتی تھیں، جینٹس الگ بیٹھتے تھے. وہ کیمرہ مین کیا کر رہا ہے یہ تو میرے بس سے باہر کی بات ہے نا، کہ اس وقت وہ کیا دیکھ رہا ہے. میں تو ایک ایسے شہر میں بھی رہتا ہوں جہاں دنیا کی ہر برائی ہوتی ہے، وہ میں کراچی چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اور یہاں بڑے بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. بادشاہی مسجد جو ہے، بادشاہی مسجد لاہور کی، اس کے پیچھے جو محلہ ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایک ایسا محلہ ہے جہاں پر کوئی شریف عورت جانا نہیں چاہیے. تو یہ کرائٹیرینز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کرائٹیرینز نہیں ہے. وقت کا نبی، کسی بھی وقت کا نبی ایسی مخلوق، ایسی قوم کے اندر بھیجا جاتا تھا جس میں بگاڑ انتہا کو پہنچا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اور ہم میں کوئی اپنے آپ کو نعوذ باللہ میں کوئی اس بات کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، یا میں اپنی نیکی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں. میں تو خود اپنی زندگی بدلنے، آج دن تک اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش میں لگا ہوا. اس کے باوجود میں نے بہت اسٹرکٹنس رکھی ہوئی تھی وہاں پر، بہت زیادہ اسٹرکٹنس تھی، ٹھیک ہے. اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپس میں انٹرمنگلنگ ہو. ہاں اس چیز کی گنجائش ضرور نکلتی ہے کہ عورت الگ بیٹھے، مرد الگ بیٹھے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. تو یہ ہم نے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ پلیٹ فارم جو ہے، ایک بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ وہ ایک دینی یا مدرسے کا پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے. ہم ٹیلی ویژن میں کوئی اچھی چیز نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن سے ایک ایسے میڈیم سے ایک اچھی چیز نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سوائے برائی کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بدقسمتی سے عید ختم ہوئی تو اگلے دن کے پروگرامز نہیں دیکھے آپ نے کیا تھے، ٹھیک ہے نا، کہ شرم آ رہی تھی کہ یار میں اس میڈیم کا حصہ تھا. مطلب میرا اپنا دماغ ہی بدل گیا پورا کہ میں ان چیزوں کا حصہ بنوں گا. اور اگر میں اگلے سال میں نے ان کے ساتھ کیا تو میری اپنی بڑی اسٹرکٹ قسم کے میرے اپنے کچھ رولز ہوں گے، ورنہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ عید پہ کیا ہونا ہے اور عید کے بعد کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے. سو سیڈلی مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ دفع مضرت ایک ٹرمنالوجی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے، علماء استعمال کرتے ہیں اس کو. آپ دفع مضرت کے درجے میں آپ ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں. میں ٹیلی ویژن میں کام کرنے سے کوئی رغبت نہیں رکھتا. مجھے پہلے بھی میرے بزرگوں نے حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر اس کو کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ وہاں پر، کیونکہ اب ٹیلی ویژن کے بارے میں، کیونکہ اب ٹیلی ویژن تو ڈیجیٹل ہے نا، تو وہ تصویر کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا. تو اس لیے اب ٹیلی ویژن کے اوپر وہ تصویر والی بات نہیں لگائی سکتی، وہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. خیر، تو علماء گنجائش کے درجے میں فرماتے ہیں کہ آپ اس پہ وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے جو عام زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے بالکل صفائی کی اور بالکل پرفیکٹ وہ کیا، لیکن ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسی میڈیم سے انشاءاللہ اور بھی خیر نکالنے کی کوشش کریں گے. صحیح. ہمارے معاشرے میں میرے خیال سے 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، صحیح نا، چاہے وہ نیوز دیکھتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہیں.
رمضان کے مہینے میں بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے، جب وی سی آر کا دور ہوتا تھا تو کہتے تھے رمضان میں ٹائم کیسے پاس ہو، انڈین مووی دیکھتے تھے. اب بالفرض آپ کا پروگرام نہیں ہوتا یا اس قسم کے پروگرام نہیں ہوتے اور ایک علماء یا عالم درس قرآن دے رہے ہوتے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے اور وہ کسی ڈرامے کو نہ دیکھتے یا کسی اور ایسی چیز کو نہ دیکھتے جو بنیادی طور پہ ہے ہی خرافات میں سے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوا کہ آپ کے ان پروگرامز کی وجہ سے وہ لوگ جو گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اور اس پہ خرافات دیکھتے ہیں، وہ اس سے بچ گئے اور وہ ایک ایسے چیز کی طرف لگ گئے جو ان کو ایک اندر سے انٹرٹین بھی کر رہا تھا اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کو علم، نعت اور یہ ساری چیزیں، اچھی چیزیں بھی پرووائڈ کر رہا تھا. تو آپ نے وہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہماری سوسائٹی کا ہے اس کو کیٹر کیا. لیکن یہ تو میرا نظریہ ہے، جو مخالفت جو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی رمضان کو ایک فیسٹیول کی شکل دے دی، کہ جیسے عیسائیوں میں اس میں کہ وہ فیسٹیول اور اس کی جو ایک سینکٹیٹی تھی، اس کی جو سادگی تھی، اس کو تھوڑا وہ کیا. بہرحال آپ نے اس کو ایکسپلین تو کر دیا، لیکن ایک دو لفظ اور اس پہ اگر آپ بول دیں تو میرے خیال سے یہ دین کو نہ جاننا ہے نا. آپ اتنا بھی نہ کرو نا، وہ کسی نہ کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. آپ اتنا نہ کرو دو نا کہ یار وہ سب کچھ ایک فیسٹیول لگے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح کرو کہ لوگ آخر میں کہیں یار انہوں نے اچھا کیا، چلو ان کو یہ بھی کر دیا انہوں نے. یہ ہونا چاہیے ذہن کے اندر. اتنا بھی نہ ہو کہ یار گھنٹوں وہی کرتا ہے آدمی. ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہے، پھر اس سے رمضان کی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ، اور لیکن آدمی کو دینا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت عروج کو پہنچ جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دینا برا نہیں ہے، یہ دینا اچھا. مجھے بھی پہلے یہ بہت عجیب لگا تھا جب انہوں نے میرے سامنے ڈسکس کیا تھا، تو پھر مجھے بہت عجیب لگا. میں نے تو پہلے شروع میں صفحہ انکار کر دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا آپ ایک سیکنڈ بیٹھیں، آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں، ایسے فیصلہ نہ کریں، سوچ کے ذرا فیصلہ کریں کہ کیا اس کی گنجائش ہے. پھر میں نے بیٹھ کے سوچا اس کو، پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کسی نے بھائی اجر تو ہم میں سے سبھی کو اجر چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کون ہے جو اجر کے بغیر چل رہا ہے دنیا میں؟ کوئی ہے جو اجر کے بغیر؟ کہ جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اپنی کاروبار کر رہے ہیں، کیا وہ اجر کے بغیر چل رہے ہیں؟ یہ لوگ بھی جو آ رہے ہیں ان کو بھی ایک یہ دو. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے بے شمار لوگ آتے تھے جو کہ ویسے نہیں آنا جنہوں نے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں بے شمار لوگوں کے مجھے میسیجز آتے تھے، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے توبہ کر لی، آپ کی یہ بات سن کے ہم نے توبہ کر لی، میرا دل بدل دے سن کے ہم نے اپنی توبہ کر لی، وہ علماء کی اس بات سے ہم نے توبہ کر لی. اور ہم ہر قسم کا ٹاپک اس کے اوپر ڈسکس کیا کرتے تھے. اچھا، اور پھر یہ جو ایک آپ نے بات کہی، دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، لوگ ہمیشہ اس کی بات سنیں گے جو ان کی زبان میں بات کرے گا. ٹھیک ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ علمی منطقی بات جو ہے وہ ان لوگوں میں کی جائے جو زیادہ علمی اور منطقی ذہن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عام لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتے. عام لوگ تو ہمارے یہاں تو اتنا، ایک آدمی سے ہم نے پوچھا کہ جنگ بدر کدھر ہوئی، اس نے کہا احد میں. ٹھیک ہے نا، تو اتنا نالج کا اور انٹیلیجنس کا فقدان ہے. ان سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ جنت میں انہوں نے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا، جہنم سے بچانے کی فکر ہم نے ان کی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے ان کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. آپ صحابہ سے صحابہ کی زبان میں بات کرتے تھے. آپ نے نہیں فرمایا کون ہے جو صبح صبح یہ چاہے گا کہ وہ جائے اور ایک سرخ اونٹ بغیر محنت کے لیے ہے. تو صحابہ ایک دم ایسے متوجہ ہو گئے، کیونکہ اونٹ ان میں اس زمانے میں بہت بڑی ویلیو رکھتا تھا. اور سرخ اونٹ تو ایسے جیسے آج کے دور کی مرسڈیز. ہم رکھتے. آپ نے فرمایا 2 رکعت فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل سرخ اونٹوں کو حاصل کرنے سے بہتر ہے. تو ان کی زبان میں بات کی نا، حالانکہ آپ تو علم کا شہر تھے، آپ تو بہت بڑی کوئی علمی بات کر سکتے تھے اس وقت. تو لوگوں کی زبان میں بات کرنا ضروری ہے. تو وہاں لوگوں کو بلا کر، علماء کو بٹھا کر، اور علماء کو کے ذہن میں بھی علماء سے بھی درخواست کر کے کہ حضرت آپ ان لوگوں سے ذرا کمیونیکیٹ کیجیے. ٹھیک ہے نا، کیا کوشش تھی کہ کسی طریقے سے علماء میں اور عوام میں جو برج ہے، جو گیپ ہے اس کو برج کیا جائے. ٹھیک ہے،
تو یہ سب چیزیں شوگر کوٹ کرنی پڑتی ہیں. یہ اگر ڈرائی سب لوگوں کو دکھا دیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا. اس لیے یہ سارا انتظام کیا ہم لوگوں نے. لیکن وہ والی آپ کی بات صحیح, اعتراض کسی حد تک صحیح لوگوں کا ضرور ہے اگر بات میں, اگر اس میں صرف یہ سب کچھ ہو رہا ہو. لیکن اگر زیادہ تر وہ ہو رہا ہو جس کی رمضان میں ضرورت ہے, اور تھوڑا کسی نہ کسی حد درجے میں آخر میں لوگوں کو اجر دینے کی, بھئی یہ آئے ہیں بیٹھے ہیں ان کو ہدیے دے دو. اور ویسے بھی تحفے دینے سے محبت ہی بڑھتی ہے. کوئی اس میں ایسا لوگ اتنے خوش ہو کے جاتے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھی, اتنے خوش ہو کے جاتے تھے.